I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. नबी हमारे प्यारे हैं, नबी हमारे प्यारे हैं, वही हमारे हीरो हैं, प्यारे नबी हमारे हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हमको सबसे प्यारे हैं. उनकी सीरा पे अमल करेंगे, हम तो नबी की राह पे चलेंगे, जो भी सीरा से सीखेंगे उस पे अमल करेंगे, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. सीरा स्टार्स, we are सीरा stars. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Seera stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Seera Stories time. I love my Seera Stories time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हैप्पी सीरा टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी सीरा स्टार्स. पता है अल्लाह ताला ने इंसानों को जो सबसे अजीम तोहफा दिया है वो क्या है? गेस करें. जी हाँ, वो है इल्म और हिकमत. पता है इल्म के बगैर इंसान अंधेरों में भटकने वाला है और इल्म के साथ इंसान रोशनी में चलने वाला होता है. देखिए अल्लाह ताला ने हमें जो इल्म दिया है उसकी वजह से ही तो इंसान गारों से निकल के आज मरीख तक जा पहुंचा है. अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि कहो क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते. पता है इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स की आंखें हैं और वो सब कुछ देख सकता है और दूसरा इंसान जिसकी आंखें नहीं है और वो कुछ भी नहीं देख सकता, तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह इल्म वाले और इल्म ना रखने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते. प्यारे बच्चों, आपको पता है सबसे पहला पैगाम जो हमारे प्यारे नबी सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, वो क्या था? किसको पता है? हैंड रेज करें. जी, वो था इकरा, यानी कि पढ़ें. अब आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला को पढ़ने से, इल्म से कितना कितना अल्लाह ताला खुश होते हैं ना. अल्लाह ताला को कितना पसंद है ये लफ्ज. यही से हमें इल्म की अहमियत का अंदाजा भी होता है कि वही की इब्तिदा ही पढ़ने, सीखने और इल्म हासिल करने से हुई. पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है. देखें जैसे नमाज पढ़ना हम पर फर्ज है, जैसे रोजे रखना हम पर फर्ज है, बिल्कुल इसी तरह इल्म हासिल करना भी हम पर फर्ज है. यानी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना. नहीं, हम ऐसे नहीं कहेंगे, हमने जरूर पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला. पता है प्यारे नबी ने मस्जिद नबी में ना सफा के नाम से एक हिस्सा बिल्कुल अलग सेपरेट किया हुआ था जहाँ पे सहाबा किराम दीन का इल्म सीखते थे. उसी मेहनत की बरकत से हमारे सहाबा क्या थे? इल्म के रोशन सितारे. हज़रत अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीस याद की. हज़रत ज़ैद बिन साबित जो थे कुरान लिखने के जिम्मेदार बन गए. हज़रत माज बिन जबल को यमन भेजा ताकि वो लोगों को दीन सिखाएं. और पता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो प्यारे नबी ने फरमाया था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है. इतने नॉलेजेबल थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. और हज़रत आयशा औरतों के लिए सबसे बड़ी मौलमा बनी. यानी ये नहीं है कि सिर्फ मर्द ही इल्म हासिल करेंगे, बल्कि औरतें भी इल्म हासिल करेंगी. औरतों पर भी इल्म हासिल करना फर्ज है. और पता है एक दफा एक गजवा हुआ, एक जंग गजवा बदर हम उसे कहते हैं. उसमें कैदियों की रहाई के लिए ना शर्त ये रखी गई थी कि वो मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे. उससे इल्म की अजमत देखें कितनी ज्यादा जाहिर हो रही है.
اور پھر پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یعنی یہی نہیں ہے کہ صرف علم سیکھنے سے ہمیں یہیں پر فائدہ ہوگا بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم جنت میں بھی جائیں گے. اور پتہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے مخلوق دعائیں کرتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. فار ایگزامپل آپ یہ سیرا سٹوریز سن رہے ہیں, آپ علم حاصل کر رہے ہیں, تو پتہ ہے آپ کو دنیا کی ساری چیزیں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. سمندر کی مچھلیاں بھی میرے ہیپی سیرا سٹارز کے لیے دعائیں کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا. ماشاءاللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کے پاس زیادہ پوائنٹس ہوں گے. تو پیارے سیرا سٹارز ہم نے کیا کرنا ہے, علم حاصل کرنے کے بہت سے فائدوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. علم ہمیں اللہ تعالیٰ کا بیسٹ فرینڈ بنا دیتا ہے, اور علم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. علم سے ہی تو پتہ چلتا ہے. اور علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. دیکھیے اب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے, چوری کرنا غلط ہے, غیبت کرنا غلط ہے, وعدہ توڑ دینا غلط ہے, مما پاپا کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا غلط ہے. یہ کیا ہمیں پہلے پتا تھا؟ نہیں. پھر ہم نے علم حاصل کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. علم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے. پتہ ہے اسی لیے حدیث مبارک ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی کو علم سکھاؤ. کتنی زبردست بات ہے. یعنی کہ آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے صدقہ نہیں ہے نا تو آپ دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں, یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور پتہ ہے علم حاصل کرنے کے کیا آداب ہیں کہ ہماری نیت بالکل خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ دیکھو میں پی ایچ ڈی کر جاؤں گی نا, میں یہ قرآن پاک پڑھ لوں گی نا, سب کہیں گے زوبیہ کتنی اچھی ہے. نہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہ بھی ہے کہ صبر کے ساتھ سیکھے. یہ نہیں کہ مما مجھے تو ہیپی سیرا سٹوریز یاد ہی نہیں ہو رہی. صبر سے ایک ایک ویڈیو کو بہت دفعہ دیکھیں تاکہ ہر چیز اچھے سے یاد ہو جائے. اسی طرح جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کی بھی عزت کریں, اور جو کتاب یا ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی بھی عزت کریں, اور سیکھے ہوئے علم پر عمل بھی کرنا ہے. دیکھیے روز ہم کیا کرتے ہیں, ہم روز سیکھ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں, تو اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا. اور جو سیکھیں گے اسے کیا کریں گے, دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, اس لیے جو ہمیں سکھائے وہ ہمارا استاد ہے, اور استاد کا احترام بہت ضروری ہے. استاد کی بات کو غور سے سننا, ان سے ادب سے سوال کرنا, ان کے وقت کی قدر کرنا, ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کی دعائیں لینا. اور اگر استاد اور شاگرد ہیں تو ان دونوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ شاگرد ہیں تو روزانہ کچھ نیا سیکھیں, سیکھے ہوئے علم کو دوسروں تک پہنچائیں. سوال کرنے میں بالکل بھی شرم نہ کریں, جو سوال یہ تھا بار بار پوچھیں, اور ہر سبق کو یاد سے غور سے سننا ہے آپ نے. جیسے میں آپ کو ہیپی سٹوریز بھیجتی ہوں نا سیرا کی, تو ہر سبق کو غور سے سننا ہے. اور جو ٹیچرز ہیں, جیسے کہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور بھی آپ کی بہت پیاری پیاری ٹیچرز ہیں, تو ان کو آپ کو محبت اور نرمی سے سکھانا چاہیے. اور اگر کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو بتانا چاہیے بار بار, اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور جو مشکل چیزیں ہیں نا ان کو آسان کر کے بتانا چاہیے. اور اگر آپ کوئی بھی سوال کریں تو اسے خوشی سے جواب دینا چاہیے. دیکھا ہیپی سیرا سٹارز, علم ہے نا ایک خزانہ, جتنا زیادہ بانٹیں گے نا اتنا زیادہ بڑھے گا. تو آج ہم کیا عزم کریں گے, کیا وعدہ کریں گے کہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیشہ علم سیکھنے کی کوشش کریں گے. سیکھے ہوئے علم پر ہم کیا کریں گے, عمل کریں گے. اور جو ہم نے سیکھے نا وہ صرف اکیلے خود ہی نہیں سیکھنا, دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اور اپنے جتنے بھی ٹیچرز ہیں, جتنی بھی پیاری پیاری کتابیں ہیں ہمارے پاس, ہم کیا کریں گے, ان کا ادب کریں گے. انشاءاللہ بول دیں سب بچے, اگلی کلاس میں پھر سے ملیں گے. اللہ حافظ.